چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہیں ماروں گی، تم بیوقوف لڑکی مجھے مارو گی؟ ہاں اگر تم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ حور کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حماد مجھے بچاؤ حورین بی بی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، حذاق اسے چھوڑ دو، اور تم بھی تو ساتھ ہو۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اتنی آزادی سے کیسے پنچھی اڑانے دیا۔ حذاق کے طنز نے حماد کو آگ لگا دی، اس کے باقی گارڈ مارے گئے تھے۔ موہت سارا ستم سنبھال بیٹھا تھا، اور یہ معصومیت ایک ناٹک ہے، دیکھنا چاہوں گی اس کو مرتے ہوئے اپنے سامنے۔ اس نے سر جھکا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ حورین نے ہاتھ پاؤں مارے زور لگایا، مگر اس کی گرفت پتھر جیسی ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں کسی کے آگے جھکنے والی نہیں۔ وہ پہنچی تھی اور اگلے ہی لمحے گولی چلی تھی۔ حماد کو لگی۔ حورین چیخ ماری اور بھاری ہاتھ رکھتا گلے کو دبا گیا تھا، گھونٹ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے دھواں مزید پھیل گیا۔ بھیڑ میں وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر جا رہا تھا۔ وہ تڑپتی چیخ تھی، مگر آوازیں شور میں سبداگی۔ سڑک پر باہر سیاہ کار میں کھڑا تھا، دروازہ کھلا اور اسے زبردستی اندر بٹھا کر خود ساتھ بیٹھ گیا۔ تیزی سے وہاں سے گاڑی بھاگی تھی۔ حورین کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہمت ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بچپن سے ضدی ہمت والی تھی، اتنا تو مضبوط بنایا تھا مرزا صاحب نے اسے۔ تم چاہے کتنے بڑے خطرناک گینگسٹر ہو، مگر یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ معافی مانگ بھی کون رہا ہے؟ وہ بھی تم سے؟ تمہاری نفرت ہی میرے کھیل کی شروعات ہے۔ وہ مسکرایا۔ حورین کو بہت غصہ آیا، اور وہ بھی رو رہی تھی اور کار لمبے سنسان رستوں پر چلتی گئی۔ حورین بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر سب بے سود تھا۔ زیادہ ہلنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہاں اگر مجھے غصہ آ گیا تو شکاری کتوں کے حوالے کر دوں گا تمہیں۔ اس کی سرد آواز نے اس کے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں کود گئی تو مر جاؤں گی تو مجھ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ مجھے کیوں قید کر رہے ہو؟ دیکھو میں تمہاری محافظ بنی تھی، پھر بھی تم ایسا کرو گے؟ وہ تھک ہار کر تم نگاہوں شکایتی انداز میں بولی تھی۔ اسے بہت کیوٹ لگی، پر محض لمحے کو وہ دل بھی پتھر رکھتا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہاری خاطرداری اچھے سے کروں گا اور کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، حساب برابر ہو جائے گا پھر ہمارے بیچ، اس نے چباتے ہوئے کہا تھا، اور پھر حور منہ بناتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ اب رونے چیخنے کا فائدہ بھی نہیں، وہ کون سا اسے چھوڑنے والا تھا؟ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، اسے کڈنیپ کیا تھا تو آسانی سے چھوڑے گا بھی نہیں۔ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ گے؟ نہ، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، 2 دن سے بھوکا تھا۔ اور کیا سچ میں تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس وقت بولتے تو میں فوراً لے آتی، تمہاری طرح بحث نہیں کرتی، کنجوس نہیں ہوں۔ حور کو افسوس ہوا تھا جب اس نے بتایا کہ اپنی بھوک بھول کر وہ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اسے دیکھنے کی آزادی دی، پانی پلا کر یا کھانا کیوں نہیں دیا، جس کا افسوس بھی کیوں ہو رہا تھا۔ اچھا اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کی قید میں ہے اور بدلہ لے رہا ہے، اور آج اس کی حرکت پر شرمندہ کرنا چاہ پر نہیں ہوا۔ کچھ دیر گاڑی ایک عالیشان مگر سنسان فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ بڑی بڑی دیواریں، آہنی گیٹ اور ہر کونے پر مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ یہ عام فارم ہاؤس نہیں، ایک قلعہ تھا۔ یہ تھا حذاق سکندر کا خفیہ فارم ہاؤس۔ جی بہت کم اور خاص لوگ ہی جانتے تھے اس کے بارے میں، اور اسی وجہ سے وہ اس کی آواز نہیں سن پا رہے تھے، اور زبردستی کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ وجوہی اور روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ فارم ہاؤس کے اندر ہر طرف خاموشی اور اندھیرا چھایا تھا۔ وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آیا اور دروازے پر باہر 2 گارڈ کھڑے کر دیے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے قید کیوں کیا ہے؟ اس نے روحان سی آواز میں کہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹی دیوار سے لگی تھی، اور اتنا قریب آیا کہ وہ خوف سے پیچھے ہٹی تھی اور سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل خوف سے لرز رہا تھا، اور اس کی قربت میں دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پہلی بار کوئی مرد یوں قریب آیا تھا۔ اس کے اور بال بکھرے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے پہلے، اور رونے سے اور سرخ آنکھ ناک حور کا دلکش روپ ایک پل کو اسے مبہوت کر گیا تھا۔ کیونکہ تم نے میرے کھیل میں دخل دیا تھا، اور اب تم خود میرا کھیل بن چکی ہو، اب مزہ آئے گا کھیل کھیلنے میں۔ اس کی بات سنتے ہی حور غصے میں دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی ہوئی دھکا دیا، مگر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جتنا زور لگانا ہے لگا لو، یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اس فارم ہاؤس کا ہر راستہ میرے قبضے میں ہے۔ وہ ذرا جھکا تو حور سانس روک گئی تھی۔ دیکھو میرا تمہارے گناہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس انسانیت کے ہاتھوں مدد کی تھی۔ پھر تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم میرے دشمن نہیں تھے نا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اب ہمت ختم ہو رہی تھی لڑنے کی۔ اسے حذاق سے ڈر لگنے لگا تھا۔ انسانیت، یہ لفظ میرے سامنے مت بولو۔ میں انسانیت پر نہیں، طاقت پر راج کیا ہے، اور تم اب بس میری طاقت دیکھو گی۔ انسانیت تو کب کی ختم کر چکا ہوں اپنے اندر سے۔ حذاق نے سرد
لہجہ اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ تم چاہے جتنا مجھے ڈراؤ مگر میری ہمت کبھی نہیں توڑ سکوگے۔ مما میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اپنے اندر کے خوف کو چھپاتی ہوئی وہ جواب دے رہی تھی۔ ہزاک ایک پل کو رکا اور پھر ہلکا سا مسکراتا ہوا اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کم بخت آنکھیں کتنی پیاری تھی اس کی، مسکراتا اچھا لگتا ہے، ہنستا کیسا ہوگا۔ اس کی گرے آنکھیں بہت دلکش لگی تھی پر کب سے ان میں خود کو دیکھنے پہ گریز کر رہی تھی۔ کمرے میں قید کیے جانے پر باوجود بھی حورین ایک کونے میں بیٹھی مسلسل بڑبڑاتی رہی۔ کتنا عجیب انسان ہے، ایسے تو کوئی جانور بھی قید نہیں کرتا اور یہ خود کو بڑا گینگسٹر سمجھتا ہوں۔ چہرے پر تو ایسے غرور چڑھا رکھا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ ماسک بھی نہیں ہٹایا، چہرہ ہی دیکھا جاتا۔ جب رو کر تھک گئی تو بس اپنی عادت سے مجبوراً بولنا شروع کر دیا تھا۔ یہ آدھی رات ہو گئی تھی پر وہ دوبارہ نہیں آیا اور نہ ہی کچھ پوچھا کھانے کو۔ چلو مان لیا وہ قید ہو چکی ہے تو کیا اب بھوکی مرے گی؟ وہ کھڑکی کی طرف جا کر اس کے پٹ کو ہلانے لگی تھی پر وہ کھل نہیں رہے تھے۔ یہاں تو مکمل قیدی بنا دیا گیا تھا اور اسے ارے واہ کمال ہے، اب کھڑکی بھی بند کر دی۔ کیا میں اتنی پاگل ہوں کہ یہاں سے کود جاؤں گی؟ اور یہ باڈی گارڈ، اگر میں چیخوں تو آدھے مر جائیں گے ڈر کے مارے۔ چلو ذرا شور ہی کر لیتی ہوں تو کسی کو تو رحم آ جائے گا۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی پورا کمرہ چیک کر لیا تھا، یہاں اسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملا تو دروازے تک گئی اور پھر اسے زور زور سے پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، مجھے کچھ کھانے دو، خالی پیٹ نیند نہیں آئی مجھے تو۔ مجھے کوئی ہے جو سن رہا ہے؟ مجھے دیکھو گارڈ، میں تم لوگوں کو بہت پیسے دوں گی، یہ اس گینگسٹر سے بھی زیادہ، قسم سے بس ایک بار میری مدد کرو۔ کھولو جانور، تم لوگوں کو ایسی کی تیسی چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ ایک بار یہاں سے نکلی تو پھر بتاؤں گی۔ حور کا بھوک سے برا حال تھا اور پر وہ لڑنے اور بولنے میں اس کے پاس بہت ایزی تھی۔ ان بیچاروں کے کان پک گئے تھے اور ان میں سے ایک تو ہزاک کو شکایت ہی لگایا۔ سر وہ جب سے آئی ہے چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ہزاک غصے سے آنکھیں میچتا ہوا گہرا سانس لیا اور موہت کا کہکہ جاندار تھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے، اب مزہ آئے گا۔ موہت اسے سرخ پڑتا ہوا دیکھ کر مزے سے بولتا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ ٹھک کی آواز سے کھلا۔ ہزاک اندر آیا اور ماسک لگا کر چہرے پر وہی خطرناک رو۔ تم ابھی تک چپ نہیں ہوئی؟ اس نے کرخت آواز میں کہا تھا۔ کیوں چپ ہو رہوں؟ زبان ہے میرے پاس اور دماغ بھی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم بس ڈرامے کرتے ہو بڑا گینگسٹر بننے کا، اور یہاں میرا بھوک سے برا حال ہے اور تم پوچھ بھی نہیں رہے۔ دیکھو اگر مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو میری ضرورتیں پوری کرو۔ حور نے ہونٹ چڑھا کر جواب دیا تھا۔ وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا اور سنتا رہا۔ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ، کتنا بولتی ہو تم، تھکتی نہیں ہو بے وقوف لڑکی؟ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم بھوکی ہوگی۔ اس کی باتیں دماغ گھما چکی تھی اور اس کا آہستہ آہستہ اس کے بھاری قدموں کی چاپ سن کر حور کا دل دھک کرنے لگا تھا مگر زبان پھر بھی نہیں رکی تھی۔ رکیں، اتنے خطرناک انداز میں مت آئیے اور نہ میں چیخنے لگوں گی، تمہارا یہ فارم ہاؤس ہل جائے گا۔ اس کی ہنسی ابھی پوری طرح سے پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زبان بند کرو، تمہیں میں نے ایک دفعہ کہا ہے زبان بند کرو۔ نہیں ہوئی تو ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ کر دیوار سے پن کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا بچپنا، وہ غرور، آنکھوں میں سرخی اترے گی۔ بہت بولتی ہو تم، تمہارے ہر لفظ میں میرا صبر آزمایا ہے۔ اس کے خطرناک روح پر وہ سہم گئی اور لمحے کو تو کیا ہوا، اللہ پاک نے مجھے زبان استعمال کرنے کو دی ہے، تم ڈراتے ہو تو میں بھی ڈرنے والی نہیں ہوں۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا اور پھر اور قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرانے لگی تھی۔ حور کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ تڑپنے کے باوجود نکل نہ پائی تھی۔ پھر وہ ضدی لہجے میں بولتی ہوئی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے، اس نے آہستہ مگر خطرناک لہجے میں کہا تھا، اب اگر ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلے گا تو تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ جھکا تھا کہ حور نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کی حرکت پر وہ محفوظ ہوا۔ اور چلو کہیں تو تھوڑا ڈرتی ہو، زبان کو بریک دے گی۔ اب چھوڑو مجھے ورنہ میں کاٹ لوں گی۔ پھر زبان میں کھچلی ہوئی، اور کوشش کر کے دیکھو لیکن یاد رکھنا تم جتنا تڑپو گی اتنا میں اپنے قریب کروں گا۔ اور اس نے دوسرا ہاتھ بھی قابو کر لیا تھا، اب وہ پوری طرح سے اس کی گرفت میں تھی۔ وہ دیوار سے لگی ہانپ رہی تھی اور آنکھوں میں ضد، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ مما میں نے تمہیں بچایا تھا، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے بے وقوف لڑکی۔ میں نے کہا تھا تم غلط کر رہی ہو، پر تم نے سنا نہیں، وہ سرگوشی میں بولا تھا تو تم اس غلطی کی سزا دینی ہے، لازم ہے۔ وہ نم لہجے میں آہستہ سے بولی تھی، میری قید میں آ کر میرے خلاف زبان چلانا سزا تو بنتی ہے، بھوکی سوگی آج تم۔ اور اس کی دھمکی پر وہ فوراً بھیگی بلی بنی تھی۔ کیا؟ نہیں پلیز ایسی سزا مت دو، میں بھوک سے مر جاؤں گی، پلیز میں بھوک برداشت نہیں کر پاتی۔ وہ روتی مسلسل اسے منا رہی تھی پر وہ بھی ہزاک سکندر تھا، اسے پوری رات بھوکا رکھا اور وہ بھی تھک ہار کر سو گئی۔
اگلی بار زبان ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کا ارادہ تھا اور اس کا مذاق یہ اچھا نہیں کیا تم نے، کھانا تو دے دیتے یار۔ شٹ اپ، تمہیں بھی 2 دن بھوکا رہنا ہے۔ اس کے غصے پر بھی وہ جن کی طرح سے غائب ہوا تھا۔ حورین رات بھر کمرے میں قید رہی اور بھوک اور خوف سے اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرہ زرد سا لگ رہا تھا۔ ٹنڈال سی اٹھ بیٹھی تھی اور پھر انتظار کرتی تھی کوئی دروازہ کھول آئے گا اور اسے کچھ کھانے کو دے گا۔ وہ کل شام سے بھوکی تھی اور آج اسے دوسرا دن ہوگا۔ بھوکی رہتے ہوئے بھی گھر سے لنچ کر کے نکلی تھی اور آخری بار چکر الگ آ رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا، حذاق سکندر اندر آیا، سیاہ شرٹ کے بازو چڑھائے اور آنکھوں میں وہی شفاف تاثر۔ رحم نام کی چیز اس کی ڈکشنری میں تھا ہی کہاں۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا اسے متوجہ کر رہا تھا اور وہ بھوک سے اس قدر نڈال تھی کہ اسے کمزوری محسوس ہونے لگی تھی اور چکر بھی آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس سے بات کرنے سے آ رہی تھی۔ آج چہرے پر ماسک نہیں تھا۔ حورین نے ایک لمحے کو حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ کتنا ہینڈسم تھا اور اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ عقل ٹھکانے لگی تمہاری؟ حذاق کے طنز پر وہ ہوش میں آتی ہوئی جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ انسان کو قید کرو تو کھانا بھی دیتے ہیں، یا بھوک سے مارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی تھی۔ بھوک تھی پر غصہ بھی تھا۔ لڑنا، زبان چلانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ لڑنے کی طاقت بچی ہے ابھی بھی تم میں؟ لگتا ہے بھوک نے تمہیں سدھرنے کے بجائے تمہارے فالتو دماغ پر حاوی ہو گیا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ حورین نے گردن اکڑا لی تھی اور بھوک سے برا حال تھا، پیٹ میں سے آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں تمہاری دشمن کی بیٹی ضرور ہوں مگر غلام نہیں، مجھے کھانا چاہیے ابھی اور اسی وقت، ورنہ اب میں مر جاؤں گی بھوک سے، پلیز کھانا دے دو۔ وہ لڑتی اچانک ہمت ہار کر صوفے پر بیٹھی تھی اور رونے لگی۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو، حورین مرزا۔ حذاق 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر جھکا اور دھیمی آواز میں کہا تو حور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک تو آج وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اسے، پھر قریب چہرے پر ماسک بھی نہیں تھا اور اس کی پرسنالٹی سحر انگیز تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، بھوک سے برا حال ہے میرا اس وقت، دل دماغ دونوں نہیں چاہ رہے، بس کھانا دو، پانی دو، تھوڑی ایزی جی آنے دو اور پھر انرجی آنے دو اور پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں، پھر لڑتے ہیں۔ اوکے خیر، دل تو کام کر رہا تھا تبھی تو وہ اتنا اچھا لگا، ہینڈسم سب، باقی دل دماغ فی الحال بھوک سے بند تھے۔ وہ پیچھے سے بھی پھر ہٹی ضدی لہجے میں چلائی تھی۔ حذاق کے چہرے پر ایک پل کو حیرت ابھری تھی، وہ لڑکی واقعی پاگل تھی، کھانے کے آگے کچھ نہیں دکھتا تھا، نہ ہی وہ اس سے اتنا ڈر رہی تھی۔ ٹھیک ہے آج بھوکی نہیں مرو گی، لیکن یاد رکھنا حورین یہ کھانا احسان سمجھو، اگر زیادہ زبان چلائی کوئی بدتمیزی کرو گی تو کھانا بند کیا جائے گا تمہارا۔ سزا کے طور پر وہ میز پر کھانے کی پلیٹ رکھ گیا تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے منگوائی تھی۔ حورین نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر بے بسی سے پلیٹ کھینچ لی تھی۔ اس کی حرکت پر ہزار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ لمحے میں چھپا گیا تھا۔ شاید پہلی بار اسے مزہ آیا تھا کہ یہ ضدی لڑکی اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی تھی۔ حورین ایسے کھانے لگی جیسے صدیوں سے بھوکی ہو۔ حذاق دروازے کے قریب کھڑا بازو فولڈ کیے ہوئے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ واہ، یہ کھانا تو کمال ہے، لگتا ہے تمہارے گینگسٹر ہونے کے باوجود کچن والے بڑے شریف انسان ہیں۔ حورین نے نوالا منہ میں ڈالا اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی۔ اسے بھی مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں، اپنی طرف سے وہ باب کا بدلہ لے رہی تھی، جیسے باتوں سے باز نہیں آ سکتی تھی تم۔ حذاق کی آنکھیں تنگ ہوئی اور وہ ہر لمحہ اس کی برداشت کا امتحان لیتی تھی۔ حورین نے سر اٹھا کر معصومیت سے پلکیں جھکا لی تھی اور اسے بالکل بھی یہ عجیب ہی تھا، ایسا کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگی تھی، پر ضبط کر گیا۔ کیوں، سچ برداشت نہیں ہوتا کیا، یا پھر تمہیں برا لگتا ہے کہ کوئی تمہارے سامنے ڈر کے بجائے ہمت سے جواب دے؟ حورین جان کر اسے غصہ دلانے لگی۔ حذاق سکندر ایک پل کو خاموش رہا اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ حورین تھوڑی خوف زدہ ہوئی تھی اور پھر اسے اپنے سر پر منڈلاتے طوفان کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ وہ جھک کر صوفے پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ حورین تیزی سے دور رہتی ہوئی صوفے کی پشت سے لگی اور سانس روکے گی، منہ کھانے بڑا ہوا تھا۔ کتنا دلکش منظر تھا، تمہاری زبان یہ ایک دن تمہیں مصیبت میں ڈالے گی۔ حورین نے ہمت جٹائی اور نوالے کو نگلتی ہوئی بولی تھی، پہلے ہی ڈال چکی ہے، ورنہ میں تمہارے قید میں کیوں ہوتی؟ ہونٹ چھپاتے ہوئے مسکراتی ہوئی حذاق اسے دیکھتا اچانک اتنا قریب ہوا کہ حورین کی سانس اٹکنے لگی۔ ایک تو وہ بات کرتا قریب آنا جیسے فرض سمجھتا تھا۔ یاد رکھنا حورین مرزا، تم نے میرے راستے میں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، بھوکا رکھ سکتا ہوں، قید رکھ سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، میری دھمکی کو ہلکا مت لینا۔ اس کے کان میں سرگوشی کی وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو حورین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ ورنہ تو وہ سانس رو کر مر ہی جائے گی، تو تم مجھے مار دو گے؟ حور معصومیت سے بولی تھی۔
جب وہ تھوڑا دور ہوا تو بولنے کے قابل ہوئی۔ ہزار کی آنکھیں اس پر جمی رہی۔ نہیں نہیں، تمہیں مارنے سے زیادہ مشکل سزا دینی ہے، انتظار کرو، جلد دوں گا۔ وہ لمحہ بھر کو سنجیدہ ہوا، پھر دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا۔ اس کی بات پر حورین کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ کھانا کھاؤ اور بعد میں دیکھتا ہوں تمہیں، فی الحال تمہارے باپ کی خبر لوں، زندہ بھی ہے کہ بیچارہ۔ بیٹی کی گمشدگی میں ایک نظر حورین کے غصیلے چہرے پر ڈالتا ہوا المار روم میں سے چلا گیا تھا۔ اس کی تو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں یہاں ہوں، بابا کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، وہ مجھے بچا لیں گے۔ ہاں، وہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، یہاں سے بھاگنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، کیا پتا میں یہاں سے نکل جاؤں۔ بابا نے ایک بار سمجھایا تھا، کبھی ایسی مصیبت آئے تو کیسے بچنا۔ یس، اب دیکھنا مسٹر گینگسٹر، میں تمہیں کیسے مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ اپنے آگے پلاننگ کرتی ہوئی خوش ہوئی تھی، یہ جانے بغیر کہ ہر لمحہ کسی گہری دلچسپ نظر رکھتی ہے۔ رات کا وقت تھا، فارم ہاؤس کے کمرے میں ہلکی روشنی چل رہی تھی اور باہر گارڈ نیم سوئے بیٹھے تھے۔ حورین نے موقع غنیمت جانا وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے دروازے تک گئی تھی اور چابی دن میں چھپ کر موہت سے چرا لی تھی۔ آج صبح کے بعد حذاق سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ موہت پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا، اس لڑکی سے آج ملا تھا۔ وہ بہت معصوم پیاری لگی، جبکہ حور کو بھی موہت اچھا لگا تھا، جس طرح وہ نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ حذاق آج باہر گیا ہے، کل آئے گا۔ یہ موقع اچھا تھا گھر سے بھاگنے کا، پر اتنی خاموش اور وہ آسانی سے نکل آئی تو یہ تھوڑا عجیب تھا۔ پھر اپنے ہی خیال کو جھٹک کر وہ آگے بڑھی۔ بس تھوڑا سا اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اس نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ ڈر تو بہت تھا، ہمت بھی تو کرنی تھی۔ تالا کھلنے کی کلک آواز، ایک گہرا سانس لیتی وہ تیزی سے باہر نکلی اور ننگے پاؤں سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف لپکی تھی۔ گیٹ کے پاس پہرے دار نہیں تھے، سب اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تھوڑا عجیب تھا، جیسے کوئی جانتا تھا وہ بھاگے گی اور راستہ پہلے سے صاف کروایا گیا تھا۔ نہیں، جو بھی ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ آہنی گیٹ تک پہنچی اور ہاتھ بڑھا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ کر گیٹ سے پن کیا تھا۔ وہ سانس روکے پھٹی نگاہوں سے مقابل کی گرئی آنکھوں میں دیکھتی کانپی تھی۔ آہ، کہاں جا رہی ہو شیطان لڑکی؟ حذاق کے غصے سے بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور پکڑے جانے پر آنکھوں میں آنسو اور غصہ تھا۔ تم کب آئے؟ چھوڑ مجھے، میں قیدی نہیں ہوں تمہاری، میں تو تمہاری مدد کی تھی، پھر بھی تم نے میرے باپ پر حملہ کیوں کیا؟ غصے میں کہتی روتی چلاتی ہوئی موہت پر کھڑکی سے افسوس سے دیکھا تھا۔ اس بیچاری کو شیر کے جنگل میں پھنس چکی ہے، لیکن اس کی جرأت تو دیکھو، کیا بہادری دکھائی ہے، اور وہ ابھی بھی ہمت نہیں ہار پا رہی تھی۔ اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کر رہی تھی، کودی اور پھر اس نے ڈرتی ہوئی تو مقابلہ بھی کرنا آتا ہے سامنے کھڑے شخص سے۔ اس کے کمرے میں لگے کیمرے میں حذاق دیکھ چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، تبھی تھوڑا بہت مزے سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے جاننے کے راستے صاف ملے تو یہ سب اس کا پلان تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مدد کی ہے، بے وقوف لڑکی، یہ سب میرا پلان تھا کہ تم لوگوں تک پہنچنے کا، تمہارے باپ کی کمزوری جاننے کا، پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی نادان بے وقوف بیٹی رکھتا ہے۔ وہ غصے میں گرایا تھا، حورین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بہت ڈانٹ رہا تھا، تیز لہجہ، غصہ، اور وہ خوفزدہ تھی، اور اندر بہت وہ اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے تو بس انسانیت کے ناطے تمہیں چھپنے کا راستہ دکھایا تھا، اور بدلے میں تم برے نکلے، دھوکے باز۔ یہ کیسی انسانیت ہے تمہاری؟ حورین نے روحان سی آواز میں کہا تھا۔ یاد رکھو، میں ایک خطرناک گینگسٹر ہوں، میرے قاعدے انسانیت کے نہیں طاقت کے ہیں۔ اگر تم راستے میں آؤ گی تو نقصان تمہیں بھی اٹھانا پڑے گا، چاہے تم کتنی معصوم ہی کیوں نہ ہو۔ حذاق نے اس کی تھوڑی پکڑ کر زبردستی اوپر اٹھائی تھی اور بھوری آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تو پھر وہ سب جو میں نے کیا تھا، تمہیں جانے دیا، تمہارے دشمن سے بچایا، وہ سب تمہارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا؟ اس کا احسان نہیں چکاؤ گے؟ حورین نے تڑپتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے بھی تو باپ سے جھوٹ بول کر اسے معصوم مظلوم سمجھا، اور اس وقت اسے اپنا باپ ظالم لگا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر تو آج حذاق کی بے وفائی دیکھ کر تو دل میں خوب گالیاں دی اسے۔ حذاق لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا تھا، اور پھر کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، پر مشکل بنا دیا گیا تھا۔ اگر اس رات حورین سے اسے آزادی نہ دیتی تو آج یہاں نہیں ہوتا۔ اس کے غصے کے پیچھے ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ یہ سوال سیدھا اس کے دل پر لگا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سب دبایا اور اس کے قریب جھک کر سرد لہجے میں کہا تھا، میری دنیا میں احسان کا بدلہ محبت یا شکریہ نہیں ہوتا، خون سے چکایا جاتا ہے، اور تم نے جو کیا وہ احسان ہی ایک غلطی تھی، جس کی سزا آج تمہیں مل رہی ہے۔ کہا تھا نا میں نے، تم غلطی کر رہی ہو، اب بھگتو۔ طنزیہ مسکراتا اسے مزید غصہ دلا گیا، پھر یہ غلطی تمہیں بہت بھاری پڑے گی، کیونکہ اب چپ نہیں رہوں گی، اور پھر سے کوشش کروں گی بھاگنے کی، جو ہوگا وہ سب کروں گی، دیکھنا۔ حورین ضدی لہجے میں اسے وارننگ دے گئی تھی۔ ڈرنا تو اس نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ حذاق خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ مزید
जकड़ लिया था और फिर तैयार हो इस जंग के लिए, अंजाम के लिए, फिर तुम भी तैयार हो रहो। उसे रूम में बंद करता हुआ गहरा सांस लेता हुआ कमरे में आया। ये लड़की उसके लिए एक इम्तिहान थी। पछता रहा था उसे उठाकर। अब मजाल थी जो डर होने के बाद भी जाहिर करती हो। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो कब से उसके साथ जिद कर रही थी और वो भी था कि डटा हुआ रहा। उसने उसे अपनी कैद में रखा था। कुछ पता चला हुरैन कहाँ है? मिर्जा साहब परेशानी से बोले थे। थोड़ी देर के पहले उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। हुरैन की गुमशुदगी पर वो अस्पताल दाखिल हो गए थे। हमाद का बाजू जख्मी था, उसे गोली छू कर गुजरी थी, और पर वो भी हुरैन की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चला। चुप हो गया हज़ाक सिकंदर। लेकिन आप परेशान ना हो, अस्पताल में भी होगा तो छुपा होगा, तब भी ढूंढ निकालूंगा। उसे हुरैन बीबी को कुछ नहीं होगा। हमाद ने गुस्से में कहा था। उसे हज़ाक पर बहुत गुस्सा था। वो हुरैन को लेकर ले गया और ये अच्छा नहीं किया उसने। मुझे मेरी बेटी चाहिए। हमाद, पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा उसने, उस जालिम शख्स ने। वो बहुत मासूम है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मिर्जा साहब को आज पता चला जब जिगर के टुकड़े पर कोई और वार करता है तो कैसा लगता है। आज वो बहुत पछता रहे थे। उन्होंने भी ऐसे ही जुल्म किया था। चलो बहुत आराम कर लिया। अब घर का काम, सफाई आज से तुम करोगी। क्या मम्मा, मैं ये सब करूंगी? लेकिन क्यों? ऐसी सजा कौन देता है? हज़ाक उसके कमरे में आता। 2 दिन से आराम से बैठा देख गुस्से में बोला था, और उसे यहाँ शहजादी नहीं बनाकर रख सकता था। वो दुश्मन थी, बदला तो लेना था। हज़ाक सिकंदर देता है हुरैन मिर्जा को, एक बेवकूफ़ लड़की को। जबकि उसकी बात सुनती वो उसके सदमे से चीख उठी थी। थोड़ी बुरी आंखें हैरत से पड़ी थी। तुम बहुत ड्रामे करती हो, बंद करो अपने ड्रामे। जो कहा है बस वही करो। तुम्हें समझ में एक बात नहीं आती मैंने क्या कहा है कि घर किसका? बाज चलो अब सब। उसका बोलना मासूमियत और बेवकूफ़पन सब उसे गुस्सा दिलाने काफ़ी था। और तुम ड्रामे धोखेबाज के सब धोखेबाज सब हो। मैंने आज तक अपने घर में चाय तक नहीं बनाई और तुम कहते हो कि काम करूं? माय फूट, तुमने मुझे कैद किया तो बस मुझे कैद में रखो। ये मासूम वाले काम मैं नहीं करूंगी। हूर गुस्से में आग बगोला होती चली गई और बोली उसके से अंदाज पर हज़ाक का दिमाग घुमा था। मेरे साथ जुबान चलाने की गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। हुरैन मिर्जा तुम्हारे लिए छोटी छोटी सजा तैयार है मेरे पास। उसका बाजू पकड़ता हुआ गुस्से में गिरफ्त में सख्त करता गुराया था और वो दूर से गिराई थी। क्या तुम मुझसे निकाह नहीं करोगे? दुश्मन से निकाह किया जाता है, बदला लिया जाता है। वो तंजिया मुस्कुराता हुआ बोला, और एक पल को उसके मुंह से निकाह की बात सुनकर हैरान हुआ। वो कितना फजूल सोचती है। ऐसे ऐसे कैसे देख रही हो? दुश्मन को अपने पास रखने का ये अच्छा आइडिया होता है। कसम से बाद में अगर पछताओगे तो बुरा नहीं लगेगा। इतना मैंने नावल्स पढ़े हैं, उसमें अक्सर दुश्मनी के किडनैपिंग करते हुए निकाह करके फिर बदला लेते हैं, और उसके घर वालों से। और तुम भी ये कर सकते हो, वरना अगर नहीं करोगे तो ये लोग क्या सोचेंगे? मुझ पर बातें बनाएंगे। कोई शादी भी नहीं करेंगे, और फिर इतने दिन की ठहबी पर लोग अच्छा नहीं समझते। और दूसरी बात 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 पर करीब आते हो, यह भी अच्छी बात नहीं। वो बहुत मासूमियत और समझदारी वाली बातें कर गई थी। अपने तरीके से उसे बात समझा रही थी, जबकि वो जानबूझकर अनजान बन रहा था। उसकी बात ज़रा गलत नहीं थी, ये भी वो जानता था। 2 दिन से उसके पास थी और उसकी किडनैपिंग की खबर आग की तरह फैल चुकी थी हर जगह। तो ऐसे में वाकई उसे कोई अगर वापस जाने पर भी अच्छा नहीं समझेगा। सुबह की ये लड़की रात को लौटेगी तो तब भी 1000 बातें बनती थी। तो ये तो दिन की बात थी, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बदला लेना था, ले रहा हूँ। अब जुबान खोली तो फिर इन कुत्तों के हवाले कर दूंगा और देर नहीं करूंगा। जो तुम्हारे बाप के पास थे उनसे ज़्यादा खतरनाक शिकारी कुत्ते मेरे पास हैं। वो सख्ती से उसे झिड़क गया था। और कोरोना आया और वो आदि नहीं थी इस कड़वे लहजे की। डांटो मत मुझे, इतनी मुझे आदत नहीं है इस लहजे की। समझ। और हाँ, करा दो। अगर निकाह नहीं कर सकते तो ऐसे में साथ नहीं रखोगे। मुझे मारना चाहते हो? ओके, गोली चलाओ। अपनी तरफ से वो बहादुर बनी और आंखें बंद करती हुई खड़ी हो गई थी। जिद्दी तो वो बचपन से थी, निकाह के बगैर तो वो कभी जाएगी भी नहीं घर, ऐसा तो उसने सोच लिया था। इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कहीं कैद रहे और बाद में लोग इज्जत ना देखें। उसे ये अच्छा आइडिया दिया था। चलो तुम्हारा काम एक ही गोली से ख़त्म करता हूँ। क्योंकि क्या मम्मा, मैं मजाक कर रही थी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, प्लीज़ उसे रखो। मुझे गन से डर लगता है। मम्मा, मैं काम करूंगी। तो उसका कहना था कि वो मज़े से गन तान गया था और उस पर जब वो सांस रोकती हुई एक लम्हे को हैरत पटी निगाहों से देखा तो अगले लम्हे वो बचती उसे देखने लगी थी। मौत का सामने देखकर उसकी जान हलक में अटक गई थी। चुपचाप नीचे आओ, सारा काम सीखो और फिर तुम्हें ही करने हैं। हुक्म देता हुआ वो गुस्से में चिल्ला गया था।
اور بیڈ پر بیٹھی رونے لگی تھی اور اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ وہ نکاح کے لیے راضی نہیں ہوا اور رونا کام کرنے پر آ رہا تھا اور اپنے باپ کی کہی بات اسے آج یاد آئی تھی کہ تبھی وہ نکاح والی بات چھیڑ گئی تھی، پر شاید غلط سے ہی وہ جانتی تھی کہ قسمت کیا کھیلنے والی تھی اس کے ساتھ۔ واٹ، تم نے ایسا کہا؟ اسے موہد حیرت سے چلایا، آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئی تھی اور اس کی بات سن کر وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ موہد اسے کھانا بنانا سکھا رہا تھا۔ یہ حکم قزاق سکندر کا تھا، کون ٹال سکتا تھا؟ کوئی اپنی موت کو بلانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ہاں تو کچھ غلط نہیں کہا، ایک عام سی لاجک کی بات تھی کہ وہ بھی اس گھر دماغ میں نہیں بیٹھی۔ پر آپ پلیز ہیلپ کریں میری، کیا میں اچھی لگوں گی؟ دو نامحرم کے بیچ میں حور اپنی دیکھتی ہوئی معصومیت سے بڑی تھی۔ وہ بات تو ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی عام رشتہ داروں کے یہاں رہنے آئی ہو اور جیسے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس سے؟ اگر نکاح کرو گی تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہارے باپ سے ملنے بھی نہیں دے گا اور تم اپنے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ موہد کو وہ عجیب لگی، یہ بات اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ لمحے اسے حور واقعی ہی دماغی مریضہ لگی تھی۔ دیکھو، وہ بات کی بات ہے، ابھی میں اس کے نکاح میں جاؤں گی تو کنٹرول کر سکتی ہو، اسے ہر بات منوا سکتی ہو، بابا سے بھی، اور سیٹنگ کروا دوں گی، ڈونٹ وری۔ لڑکیاں اکثر شادی کے بعد شوہروں کو کنٹرول کرنا جانتی ہیں، ویسے بھی وہ اتنا برا نہیں ہے۔ بول تو اسے ایسی رہی تھی جیسے کوئی بہت آسان کام ہو، وہ رشتے تو ایسے جوڑ رہی تھی جیسے چچا کا بیٹا ہو اس کا، پر اس کی آنکھوں میں چمک بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ موہد حیران تھا اس بہادر پر۔ اگر وہ اس نے نکاح نہیں کیا تو تمہارے ساتھ تو کیا کرو گی؟ موہد کی بات پر اس کی دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ یہ تو سوچا نہیں تھا، وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی یہ کام بہت مشکل تھا، پر پتہ نہیں اسے کرنا چاہیے نکاح۔ وہ ایسے مجھے دنیا کے سامنے رسوا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی لڑکی گھر سے اتنے 2 دن دور رہے تو وہ کوئی سے اسے اچھا نہیں سمجھتا، لوگ یہاں قبول نہیں کرتے ایسی لڑکی کو۔ حورین کھوئے ہوئے لہجے میں دھیرے سے بولی اور اس کے لہجے میں دکھ تھا، آنکھیں نم تھی۔ کیا تمہیں محبت ہو گئی ہے اس سے؟ موہد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ آگ تھا تو یہ پانی پر، کیا یہ پانی اس کی بھڑکی ہوئی آگ کو بجھا سکتی ہے؟ پاپا پتہ نہیں، شاید وہ اچھا لگتا ہے بس۔ وہ بولتی چپ ہوئی اور اس کی بے ترتیب دھڑکنیں گواہ تھی، وہ خود سے بھی جھوٹ بولنے لگی تھی۔ یہ کب کیسے ہوا وہ بھی نہیں جانتی تھی، وہ تھا ہی ایسا سحر انگیز انسان کہ وہ ڈرتی ضرور تھی اس سے، پر اتنا نہیں کہ وہ دب جائے۔ موہد کو افسوس ہوا اور اس کے لیے، وہ جانتا تھا کہ قزاق کوئی ایسی فیلنگ نہیں رکھتا اس کے لیے۔ کافی دیر دونوں میں باتیں اچھی ہانسی دوسی ہو گئی تھی، وہ اسے بہن بنا گیا، دل میں اسے ہیلپ کرنا بھائی کا فرض بن گیا تھا۔ ویسے قزاق لڑکی کی بات میں دم ہے، تم مان جاؤ۔ موہد موقع دیکھ کر سمجھانے لگا تھا، بکواس کرنے آئے ہو؟ موہد کی بات پر اسے غصہ آنے لگا، کل سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا۔ دیکھ میرے سالے بن جاؤ، فائدے میرے ہوں گے، موہد فخر انداز میں بولا تھا، اور اتنی جلدی رشتے داری ہوگی، بہن بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے۔ قزاق کا طنزیہ اسے غصہ دلا گیا تھا۔ اس کے مشورے پر آئے ہو؟ قزاق آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہی ہو یار؟ موہد کو قزاق کی بے حسی پر غصہ آنے لگا تھا، اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ بنتا تھا، عام سی بات ہے، ایک عام بات کو وہ اتنا سیریس غصے میں کیوں لے جاتا تھا؟ صحیح بھی نہیں کہہ رہی، اس کے باپ نے کہا ہوگا اسے۔ قزاق جانتا تھا یہ سوچ کس کی ہو سکتی ہے، یہ ضرور کوئی جال تھا، محبت نہیں۔ کیا تمہیں کیسے پتا؟ تم غلط بھی تو ہو سکتے ہو، کیا پتا تم اسے اچھے لگتے ہو۔ موہد کو لگا کہ وہ شاید حور کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے، تبھی صفائی دینی چاہیے، وہ بیوقوف ہے، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، دل ہے، دماغ وہ باپ کا استعمال کرتی ہے۔ قزاق جانتا تھا کہ یہ بات اس کے باپ نے کہی ہوگی، اور کیوں کہی ہوگی، اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ حورین اتنی بہادر نہیں تھی جتنی وہ بن رہی تھی، وہ اسے بتا چکا تھا، بننے کی کوشش کرتی رہی، فی الحال اسے نرمی سے ٹریٹ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی حدود کو پوری تو یاد دلانا لازم تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس کے پاس دل ہے؟ موہد نے چکی نظروں سے پور لہجے میں، موہد کیا تم اتنی جلدی مرنا چاہتے ہو؟ قزاق سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بہت جینا ہے، تمہاری شادی کے بچے دیکھنے ہیں اور اپنی شادی دیکھنی ہے، تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک لوگ اس دنیا میں مزید رکیں، جن کی خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی تو آسان کام کرنے میں حرج نہیں۔ کیا قزاق چھوڑ، میں جینا چاہتا ہوں یار۔ اس سے پہلے کہ موہد اس کی بات سمجھتا، قزاق نے اس کی گردن پکڑی۔ قزاق ایک باڈی بلڈر تھا، وہ اس کے سامنے اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا، بیچارہ اس کی مضبوط گرفت میں کراہ کرایا گیا، کب سے دماغ خراب کر رہا تھا اس کا، اور سزا تو بندی تھی۔ اچھا چھوڑ، کام کرنا ہے، ورنہ اکیلے نہیں کر پائے گا۔ خود کو چھوڑواتا ہوا وہ گہرا سانس لے گیا تھا، بہت شک نہیں کرتے بیچاری پر، مجال تھی کہ وہ چپ رہتا۔ ہمدردی ہو رہی ہے، ظاہر ہے اتنی معصوم ہے اور پیاری بھی، شٹ اپ، وہ گرایا تھا، اور جیلس ہو رہی ہو، پر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بہن ہے میری، باقی میں تیری طرح سنگل نہیں مرنے والا، ڈھونڈ لی ہے میں نے، چلو ملواؤں گا تیری بھابھی سے، تب تک اندر بیٹھی پیاری پیاری کو بھی بھابھی بنا دو۔
وہ اس کی منتیں کر رہا تھا اور میرا موہت شرار سے کہتا ہوا بھاگ کر یا جانتا تھا کہ وہ اس کا اچھا خاصا دماغ خراب کر چکا۔ ہزاق صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، اچانک ہونٹوں پر گہری پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تو وہ جس چیز کو آسان سمجھ رہی تھی اصل میں اس کی اہمیت کہاں تھی یہ تو وہ اب اسے نکاح کے بعد ہی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فون پر نمبر ڈائل کرتا ہوا کان سے لگا گیا۔ ہاں بول، دیکھ بےعزتی کرنے کو بلاؤ گے تو ابھی نہیں مرنے آ رہا، شٹ اپ، مولوی لے آؤ، تیری بھابھی کو بہت جلدی ہے، نکاح کی تو دیر کیسی؟ تم سچ میں؟ ہزاق کی بات پر وہ خوش ہوتا ہوا مزید پھیل کر پوچھنے لگا۔ فون کٹ گیا پر وہ بہت خوش ہوا تھا، دوست سیٹ ہونے والا تھا۔ حورین مرزا میرے ساتھ کھیل بہت بھاری پڑنے والا ہے تمہیں۔ حور کو تصور کرتا ہوا وہ نفرت سے بولا تھا۔